ناظرین میں ہوں نجم الدین، وفاقی حکومت اس فیصلے سے خوش ہے یا نہیں سر؟ دیکھیے نجم، فاٹا کا جو معاملہ ہے وہ بہت کمپلیکس ہے اور بہت پیچیدہ مسئلہ تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ سینٹرل کورم والوں کے ساتھ بھی سوتی نما جیسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ سینٹرل کورم کی اگر میں بات کروں وہاں پر تعلیم نہیں تھا۔ یہ تو ہماری اسٹیٹ کی ناکامی ہے۔ ڈسٹرکٹ کورم میں ان 3 سالوں میں ایسی کون سی بڑی تبدیلی آئی؟ دیکھیے نجم، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے، لیکن ٹو بی فیئر اینڈ ٹو ہیو ریئلسٹک اپروچ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑی حد تک تبدیلی آئی بھی ہے۔ سینٹرل کورم کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر انٹرنیٹ سگنل کا مسئلہ آ رہا ہے لوگوں۔ ہاؤ مچ اٹ از ڈیفیکلٹ فار دا اسٹوڈنٹ ٹو سروائیو ان سچ کائنڈ آف سچویشن؟ پچھلے قریباً 4-5 سالوں سے ہماری انٹرنیٹ سروس کو بند کیا گیا ہے سیکیورٹی کی وجہ سے۔ سارا سینٹرل کورم ہے جو ایک سب ڈویژن ہے، ایون انٹرنیٹ تو چھوڑے، جو موبائل کے سگنل ہے وہ نہیں ہے۔ تو ڈسٹرکٹ کورم میں ایسے کون سے علاقے ہیں جہاں پر ٹورسٹ جا سکتے ہیں وہ اسپاٹس دیکھنے کے لیے؟ تو ایسے پہاڑ بھی ہمارے ہیں جہاں پر سال سال برف رہتی ہے۔ اگر میں وہاں کی جو رچ کلچر ہے میں اس کے بات کروں کہ لوگ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا کلچر ہے۔ آپ تقریباً 2 مہینے تک جیل میں رہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ٹو فیس سچ کائنڈ آف سچویشن؟ نجم، سب سے پہلے آپ نے بات کی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کیسے گئے، کیوں گئے، کیونکہ وہ الگ ڈیبیٹ ہے۔ میں ابھی بھی ایک ٹراما میں ہوں۔ خیال ہے میں سمجھتا تھا کہ CSS PMS میں جاؤں گا، وہ قریباً 12 سیکشن مجھ پہ لگے تھے۔ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے اعلانے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نجم الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں دو اوپینین۔ ناظرین، پاکستان کے قبائلی علاقے جو پاکستان کے دوسرے صوبوں سے ایک علیحدہ حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ علاقے پاکستان کے وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہوا کرتے تھے، لیکن مئی 2018 میں ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ان علاقوں کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا اور اس کی قبائلی حیثیت ختم کر دی گئی، جس پر بہت ساری سیاسی پارٹیوں نے تحفظات کا اظہار بھی کیا، لیکن حکومت ڈٹی رہی۔ آج ہم اس پروگرام میں ہم ڈسٹرکٹ کورم کے حوالے سے بات کریں گے، جہاں پر بہت سارے لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے، اور اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ڈسٹرکٹ کورم کی صحافتی دنیا میں ایک جانا پہچانا نام ریاض چمکنی صاحب۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا سر۔ وعلیکم السلام نجم، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ سر، جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ فاٹا کو مئی 2018 میں خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا، تو کورم کے لوگوں کو اس بارے میں کیا تاثرات ہے؟ کیا اس وفاقی حکومت کی اس فیصلے سے خوش ہے یا نہیں سر؟ دیکھیے نجم، فاٹا کا جو معاملہ ہے وہ بہت کمپلیکس ہے اور بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ جو پروسیس شروع ہوا تھا اس میں یہ انڈیجنس ایک پروسیس تھا، ایک اسٹرگل تھا جو اسٹوڈنٹس نے اور اس کے علاوہ سول سوسائٹی نے شروع کر دیا تھا، اور ایٹ دا اینڈ 2018 میں وہ ریفارم ہو گئی۔ اوورآل اگر ہم بات کریں تو قبائلی علاقہ جات کی ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ کورم کے جو لوگ ہیں وہ اس کو مختلف نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کیا وہ خوش ہے اس فیصلے سے کہ نہیں ابھی تک؟ دیکھیے نجم، میں یہی بتا رہا ہوں نا، بات یہ ہے کہ مختلف رائے ہیں، ڈائیورجنس ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام ایک بڑی پولیٹیکل پاور ہے ڈسٹرکٹ کورم میں، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے۔ تو ان کے جو سارے جو فین فالوور ہے جمعیت الاسلام کے، وہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور پچھلے دن میں شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا، میں نے اس پہ رپورٹ بھی کیا تھا کہ بہت بڑی ایک جلسہ ہوا تھا وہاں پر۔ جو عبدالشکور صاحب تھے جو دوسری جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں، وہ وہاں پر گئے تھے اور انہوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا تھا۔ اگر ہم اوورآل بات کریں تو یہ ہم کہہ سکتے ہوں کہ ڈسٹرکٹ کورم کے لوگ یا اس کے علاوہ قبائلی علاقہ جات کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ریفارم ہو جائے، پاکستان کے دوسرے علاقوں کے برابر آ جائے، اور اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس تھا وہ نہیں ہو رہا تھا۔ ساتھ میں جو اگر ہم اس علاقے کی پسماندگی کی بات کریں تو بہت ایک الینیٹڈ علاقہ تھا، تو اس وجہ سے وہاں پر جو دہشت گردی ہوئی، یا اس کے علاوہ جو دوسرے عوامل وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قانون کی عملداری نہیں تھی، تو یہ وہی ریزن تھی کہ وہاں پر ایک قانون نہیں تھا۔ اگر ہم اوورآل بات کریں تو ڈسٹرکٹ کورم کے لوگ خوش ہیں اس فیصلے سے۔ جمعیت علماء اسلام کے جو فین فالوور ہے وہ اس فیصلے خوش نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے خلاف لڑیں گے، اپنا صوبہ وہ چاہتے ہیں۔ اچھا سر، آپ نے کہا کہ جو فضل الرحمان کی جو فین فالوورز ہے وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہے، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کیوں اس فیصلے سے خوش نہیں ہے؟ دیکھیں نجم بھائی، جو اگر ہم GI کی بات کریں تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ FCR ہو ادھر، وہ یہ نہیں چاہتے کہ FCR کا قانون کی عملداری ہو ادھر پر، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ قبائلیوں کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو برقرار رکھا جائے، مطلب کہ وہاں جو قبائلی روایات ہیں ان کو بھی برقرار رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ جو FCR ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ وہ الگ صوبے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ الگ سے صوبہ ہو، جو آئیڈینٹی ہے ٹرائبلزم کی وہ برقرار ہے۔
سر اب آپ خود ایک سینٹرل کرم سے بلانگ کرتے ہیں. سینٹرل کرم بہت پسماندہ علاقہ ہے, تعلیم کا نظام نہیں ہے, بہت سارے مسائل لوگوں کو سامنا ہے. بجلی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے لوگوں کو تحفظات ہے, صاف پانی کا مسئلہ ہے. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو پارا چنار جو کہ پاکستان کے دوسرے شہروں کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ سینٹرل کرم والوں کے ساتھ بھی سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے, جس طرح اگر ہم پنجاب میں دیکھیں جس طرح ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے آپ نے پراچنار کی بات کی. نجم پراچنار میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے جو باسی ہیں, وہاں کے جو لوگ ہیں, وہ بہت تعلیم یافتہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پروسیس کیا ہے, ڈیولپمنٹ کیا ہے, ان میں ایک شعور ہے. سینٹرل کرم کی اگر میں بات کروں, وہاں پر تعلیم نہیں تھا, وہاں کی جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہے, اور اس کے علاوہ وہاں پہ اگر روزگار کا ہم دیکھ لیں, روزگار کا کوئی بندوبست نہیں ہے. لوگ خلیج ممالک میں جاتے ہیں, وہاں پر محنت اور مزدوری کرتے ہیں. جو ایک مین ریزن ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پسماندگی ہے, کہ ہمارے جو مشران تھے اس علاقے کی, سینٹرل کرم کے, انہوں نے اس حد تک سٹرگل نہیں کی جو ہونی چاہیے تھا. ایکچولی جتنا اسٹرگل پراچنار والوں نے کیا, انہوں نے ایکٹیویزم میں وہ بلیو کرتے ہیں, اور انہوں نے ہر مسائل کو احتجاج اور پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش وہ کرتے نظر آ رہی ہے, اور ہونے بھی چاہیے. لیکن ہمارے جو مشران تھے قوم میں, انہوں نے ایسے اسٹرگل نہیں کیا کہ سینٹرل کرم کو ترقی یافتہ بنایا جائے. ہماری آواز نہیں سنی جا رہی تھی. ایک وہاں پر آپ کو پتہ ہے ایف سی آر کے اندر ایک ملکنزم کا سسٹم تھا کہ ملک کی ڈیل کر سکتا تھا, کیونکہ وہاں پر دوسرا پروسیس نہیں تھا. تو ہماری جو مین ریزن ہے بیکورڈنیس کی, وہ یہ ہے کہ لوگوں میں ایک پولیٹیکل شعور نہیں تھا, اور دوسرا حکومت اس کو پڑھ نہیں دیتا تھا. اور جو رہی صحیح کثر, وہ وہاں کے جو ہمارے ملکان صاحب تھے, یا وہ جو ہمارے لیے بہت قابل قدر ہے, قابل احترام ہے, میں نہیں کہتا, لیکن ان لوگوں نے اتنی توجہ نہیں دی جو ہونی چاہیے تھی. تو آپ اس کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے اس اویئرنیس کے پیچھے وہ اپنے مفادات تلاش کرتے نظر آتے تھے, کہ نہیں کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے اس بارے میں؟ دیکھیں, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے اپنے مفادات ہے یا کیا ہے, کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت قابل قدر ہے. لیکن ایک بات ہے کہ ہمارے سینٹرل کرم میں ہر ملک کی ایک سکول اور ایک ہسپتال ہے ادھر. اگر میں بات کروں سینٹرل کرم میں جتنے سکول اور ہسپتال, مطلب ڈسپینسری وغیرہ ہے, قبائلی علاقہ جات کو چھوڑو پاکستان میں بھی کہیں پر نہیں ہوں گی. لیکن مطلب یہ ہے کہ فنکشنل نہیں ہے, ڈاکٹر اس میں نہیں ہے, دائیں اس میں نہیں ہے, اس کے علاوہ جو دوسری اکوپمنٹ ہے وہ اس میں نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے تو کام کیا ہے, اس کو جو نوکری وغیرہ ہے وہ ملکان ان کے بچے یا ان کے جو رشتہ دار ہے, وہ تو وہاں پر ان کو ایک روزگار مل گیا ہے. لیکن جو بنیادی مقصد ہوتا ہے اسپتال کی, اسکول کی, وہ پورا نہیں ہو رہا ہے. ایکچولی وہ ڈیڈ ہے. یہ تو ہماری اسٹیٹ کی ناکامی ہے. سر اگر ہم بات کریں آگے, تو تقریباً 3 سال ہونے کو ہے آفٹر فاٹا مرجر ود کے پی. تو ڈسٹرکٹ کرم میں ان 3 سالوں میں ایسی کون سی بڑی تبدیلی آئی ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ حکومت نے بہت کچھ کیا ہے فاٹا میں؟ سر دیکھیں نجم, میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے, لیکن ٹو بی فیئر اینڈ ٹو ہیو ریئلسٹک اپروچ, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑی حد تک تبدیلی آئی بھی ہے. اتنی تبدیلی نہیں آئی ہے جو قبائلی عوام کی خواہش تھی, لیکن اتنی تبدیلی آئی ہے کہ مطلب لوگ اب یہ کہہ سکتے کہ تبدیلی شروع ہو گیا, ڈیولپمنٹ پروسیس. اگر ہم بات کریں سینٹرل کرم میں جو سڑکیں ہیں وہ تعمیر ہو رہے ہیں ابھی. میں خود جس علاقے سے میرا تعلق ہے سینٹرل کرم چمکنی کے علاقے سے, اس کی بلیک ٹاپ روڈ وہاں پر بن گئے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مسوزی کے علاقے, علی شیر جی کے علاقے, یا آس پاس کے جو زویمشت کے علاقے ہیں, وہاں پر تعمیر ہو رہا ہے. اور دوسرا ہے کہ مرجر کا یہ فائدہ ہوا کہ وہاں پر جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, یا اس کے علاوہ جو سول ایڈمنسٹریشن ہے, انہوں نے ایک مانیٹرنگ ٹیم رکھے ہے. وہ جاتے ہیں, جو اسکول میں اساتذہ ہے ان کا مانیٹرنگ کرتے ہیں. لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. ٹیچر تو اب آ رہے ہیں, لیکن کوالٹی ایجوکیشن نہیں, جس کو ہم اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کہتے ہیں 21st سینچری کی. بات ہو رہی ہے ڈسٹرکٹ کرم کے حوالے سے, تو ہم دیکھیں تو ڈسٹرکٹ کرم جو ہے نا, خاص طور پر سینٹرل کرم کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر انٹرنیٹ سگنل کا مسئلہ آ رہا ہے. لوگوں کے انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو ہاؤ مچ اٹ از ڈیفیکلٹ فار دا اسٹوڈنٹ ٹو سروائیو ان سچ کائنڈ آف سچویشن؟ دیکھیں نجم, اف یو تھنک دیٹ ٹوڈے ورلڈ از ڈیجیٹلائز. آج کل کے دور میں کوئی بھی ڈیجیٹل میڈیا یا اس کے علاوہ ڈیجیٹل ورلڈ کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. پچھلے قریباً 4-5 سالوں سے ہماری انٹرنیٹ سروس کو بند کیا گیا ہے سیکیورٹی کی وجہ سے. مجھے نہیں پتہ سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے, الحمدللہ وہ بہت بہتر ہے وہاں پر, لیکن جو انٹرنیٹ کے فیسلٹیز ہیں ان کو بند کیا گیا ہے. اور
سینٹرل کرم میں ایگزیکٹلی جو سارا سینٹرل کرم ہے جو ایک سب ڈویژن ہے، ایون انٹرنیٹ تو چھوڑے، جو موبائل کے سگنل ہے وہ نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ان لوگوں کو کتنے دباؤ سے لگایا. تو ڈسٹرکٹ کرم جو ایک خوبصورت اور سرسبز علاقہ ہے، تو خان صاحب بھی ٹورزم کے حوالے سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں اور انہوں نے بہت سارے اقدامات بھی اٹھائے ہیں ٹورزم کے حوالے سے. تو ڈسٹرکٹ کرم میں ایسے کون سے علاقے ہیں جہاں پر ٹورسٹ جا سکتے ہیں وہ اسپاٹس دیکھنے کے لیے؟ نجم، اگر میں بات کروں ڈسٹرکٹ کرم کی، تو دنیا کی سطح پر ایک بہترین ایک حصہ ہے خوبصورتی کی، بہت خوبصورت علاقہ ہے. وہاں پر اگر میں موسم کی بات کروں تو ایسے پہاڑ بھی ہمارے ہیں جہاں پر سال سال برف رہتی ہے. کوئی سفید پاکستان تو چھوڑو دنیا بھر میں مشہور ہے. اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو ڈسٹرکٹ کرم میں جو خوبصورت علاقے ہیں وہ سب سے پہلے تو پارا چنار بہت خوبصورت ہے. اس کے علاوہ زیادہ ڈیولپ بھی ہو چکا ہے. اس کے آس پاس سے جو میکے اور جو دوسرے علاقے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے. اگر میں سینٹرل کرم کی بات کروں تو باغ مجنون جو ہماری چمکنی کے علاقے میں آتا ہے وہ بہت خوبصورت ہے. مخماند کی اگر میں بات کروں، جبے کی بات کروں، مرغان کنڈو کی اگر میں بات کروں، اس کے علاوہ اگر میں وہاں کے جو رچ کلچر ہے میں اس کے بات کروں کہ لوگ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا کلچر ہے. میں سمجھتا ہوں میں ادھر اسلام آباد میں آ گیا بہت ڈفرینس ہے یہاں پہ. اگر ہمارے کلچر کو ایکسپلور کیا گیا، یہاں سے لوگ ادھر چلے گئے تو واقعی لوگ کلچر کو دیکھنے وہاں پر آئیں گے، کیونکہ وہاں پر ابھی تک جو پیور کلچر ہے وہ زندہ ہے، قبائلی روایات ہیں. تو بہت بڑی اپرچونٹی ہے. لیکن حکومت نے اگر اویل کیا، میں نے اس پہ بہت کام کیا ہے، جو خوبصورتی میں نے لوگوں کو دکھائی ہے، لیکن انفارچونیٹلی کام اتنا حد تک نہیں ہوا ہے. بٹ ایم پی اے صاحب جو ہمارے ہیں انہوں نے 2-3 علاقوں کی سروے کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ہم ریسٹ ہاؤس وغیرہ بنائیں گے. ریاض، اگر ہم بات کریں لوگوں کے کاروبار کے حوالے سے، تو حکومت نے ایسے کون سے انڈسٹریز اور فیکٹریز لگائے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو روزگار کے مواقع مل سکے؟ آپ کے خیال میں ابھی تک فاٹا مرجر کے بعد خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت نے ایسے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں ابھی تک یا نہیں؟ یا نجم، میں سمجھتا ہوں کہ فاٹا مرجر کا جو بنیادی حصہ ہے یا جس کے لیے قبائلی خوش ہے وہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں روزگار مل جائیں گے، لیکن ابھی تک فی الحال پریکٹیکل کوئی کام نہیں ہوا ہے اور نہ لوگوں کے جاب پر اتنی توجہ دی گئی. اگر میں بات کروں، جیسے آپ نے کہا کہ کیا ایسے چیز ہو سکتے ہیں کہ جس کی ذریعے جو نوکری ہے وہ جنریٹ ہو سکتے ہیں. اگر میں بات کروں، سب سے پہلے جو آپ نے بتایا ٹورزم کا بہت بڑا ایک سکوپ ہے. ٹورزم کے ذریعے بہت سی نوکری پیدا ہو سکتی ہے، لوگوں کو روزگار مل سکتے ہیں. دوسرے اگر میں بات کروں، وہاں پر بہت زیادہ منرل ہے، بہت زیادہ منرل ہے. اگر حکومت اس پہ توجہ دے اور وہاں پر جو فنش پروڈکٹ ہے وہاں کے فیکٹری لگائے ادھر. اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں، جو اولیو کی ٹریز ہے. اب پاکستان بھر میں اس میں گرافٹنگ ہو رہا ہے. مطلب جو نیچرل اولیو ہے اس میں گرافٹنگ ہو رہا ہے اور حکومت وہ پلانٹ کر رہے جو اولیو کے پودے ہیں. لیکن الحمدللہ ڈسٹرکٹ کرم میں اور خاص کر سینٹرل کرم میں جو 80% جنگلات ہیں وہ اولیو کی ہوتے ہیں اور وہاں پر اولیو کے لیے بہت سازگار ماحول ہے. اگر حکومت نے وہاں پر گرافٹنگ کو تھوڑے بہت توجہ دی اور جو نیچرل اولیو ہے اس میں سے گرافٹنگ کی تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایک بڑا روزگار مل سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پرائیورٹیز کی بات ہوتی ہے. ہم بات کریں منرلز کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، تو ڈسٹرکٹ کرم ایک منرل رچ علاقہ ہے، تو وہاں پر جو پہاڑ ہے وہ لوگوں کی ملکیت میں، لیکن ابھی تک اس کا لازمی بات ہے اور ہونے بھی چاہیے، لیکن حکومت نے اس پہ اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ حکومت نے کنٹرول سنبھالا نہیں ہے، اور اگر سنبھالنے کی کوشش بھی حکومت نے کی تو ہم ایسے آسانی سے ان کو نہیں دیں گے کہ وہ آئے ہمارے منرل پر وہ قبضہ کر لے. حکومت ہم ہڑپ نہیں کرنے دیں گے. یہ بات تو کرسٹل کلیئر ہے کہ وہ جو منرل سائٹس ہے وہ ہمارے ہیں. لیکن اگر حکومت نے ہم کو فیسیلیٹیٹ کر دیا، کرنے کی کوشش کرے تو پھر لازمی بات ہے ریزسٹ تو آ جائے گا. قریباً 2-3 سال اگر پیچھے ہم چلے جائیں، اس میں سے لوگ منرل کی وجہ سے جیلوں میں مرے، اس کی وجہ سے لوگوں نے جیل کاٹے. لوگ کبھی نہیں یہ چاہیں گے کہ ان کے جو منرل ہے، اس کے جو جنگلات ہیں، اس پہ حکومت قبضہ کر لے. ہاں، حکومت ریگولیٹ کر سکتا ہے، ریگولیٹ کرنے اور قبضہ کرنے میں فرق ہے. لیکن اگر حکومت نے وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ہم تو ریزسٹ کریں گے. سر، آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ تقریباً 2 مہینوں تک جیل میں رہے، تو کتنا مشکل ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ٹو فیس سچ کائنڈ آف سچویشن،
اور ابھی تک وہ جو آپ کا جو کیس ہے وہ عدالت میں ہے، تو کتنا ڈیفیکلٹ مشکل ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایسے حالات میں سروائیو کرنا؟ نجم، سب سے پہلے آپ نے بات کی میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کیسے گئے، کیوں گئے، کیونکہ وہ الگ ڈیبیٹ ہے، تو پھر بات نجم سب سے آپ نے جو بات کی کہ مطلب ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کتنی تکلیف دہ ہے، میں ابھی بھی ایک ٹراما میں ہوں، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے پڑھائی پہ دھیان تھا وہ اب بہت ڈائیورٹ ہو چکا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو کیریئر ہے اس کا کیا ہوگا، کیونکہ آگے میرا جو خیال ہے، میں سمجھتا تھا کہ CSS PMS میں جاؤں گا، علاقے کو ریپرزینٹ کروں گا، لیکن اتنی بھاری دفعات مجھ پہ لگائے، جتنے بھاری سیکشن دہشت گردی کی، قتل کی، اقدامی قتل کی، ملک سے بغاوت، اس کے علاوہ 16 MPO، قریباً 12 سیکشن مجھ پہ لگے تھے اس FIR میں، اور میرا جو گناہ تھا وہ صرف یہ تھا کہ ایک لڑائی شروع ہو گئی تھی، دو قبیلوں کے درمیان ایک لڑائی شروع ہو گئی، اور وہ لڑائی ایک زمینی تنازع پہ چل رہا ہے، تو الیکٹرانک میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کر رہی تھی، میں نے صرف یہ رپورٹ کر دیا کہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے وہ خوابی خرگوش میں کیوں سوئی ہے، میں نے صرف یہ بتایا کہ اب یہ لڑائی کیوں نہیں رکا رہے، تو اس کی وجہ سے پھر مجھے جیل میں جانا پڑا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے تو چھوڑے، ایک بڑے آدمی کے لیے بھی بہت سخت دن ہوتے ہیں کہ وہ جیل میں رہے، اور پھر جو جس وقت میں نے یہ جیل کاٹے وہ بہت گرمی تھی وہاں پہ، اور اس کے علاوہ جو ٹارچر تھی وہ بہت زیادہ تھی، قریباً 10 دن تک تو میں نے سورج نہیں دیکھا، ایک ایسے سیل میں مجھے ڈالا گیا تھا، تو میری جو پڑھائی پہ توجہ تھی یا ٹینشن تھی وہ اب کافی حد تک ڈائیورٹ ہو گئی۔ اب میں عدالتوں میں دھکے کھا رہا ہوں، میں اپنے لیے انصاف مانگ رہا ہوں کہ ایکچولی آئی واز ناٹ دا رانگ، بٹ آئی وانٹ پیس اینڈ ڈسٹرکٹ، بٹ انفارچونیٹلی اٹ ہیز ڈن نا، وہ ماضی کا ایک حصہ ہے۔ بہت بہت شکریہ ریاض چمکنی صاحب کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ یہ تھے ریاض چمکنی جن کے خیالات آپ لوگوں نے سنے۔ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔